آج سورج کا چہرہ زمین کی طرف نہیں ہے بلکہ سورج کا چہرہ الٹا ہے۔ کل قیامت کے دن سورج کا چہرہ زمین کی طرف کر دیا جائے گا، اور آج جو زمین ہے یہ مٹی کی ہے، قوت جاذبہ موجود ہے۔ جب کوئی حرارت گرمی آتی ہے تو یہ زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ کل قیامت والے دن یہ زمین مٹی کی نہیں ہوگی بلکہ یہ زمین بھی تانبے کی بن جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ تانبا اپنے اندر جذب کرنے کی قوت نہیں رکھتا بلکہ وہ مزید بھڑکتا ہے۔ اب کروڑوں میل سورج ہم سے دور ہے، قیامت کے دن ہمارے سروں کے بالکل قریب کر دیا جائے گا۔ ادھر سورج کا چہرہ بھی زمین کی طرف ہوگا بھی قریب، اور نیچے زمین بھی تانبے کی، اور پھر اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ انسان دوڑے بھی تو کس طرف دوڑے، بھاگے بھی تو کہاں تک بھاگے؟ یہ ساری زمین تانبے کی ہے، جہاں بھی ہے سورج سر پہ ہے۔ اس وقت نہ کوئی سائباں ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی کمرہ نظر آئے گا، نہ کوئی مسافر خانہ نظر آئے گا، بندہ بھاگ بھی نہیں سکے گا، چھپ بھی نہیں سکے گا۔ پھر اس وقت کیفیت یہ ہوگی، انسان پسینے سے شرابور ہوں گے۔ کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے ناف تک پسینہ ہوگا، کسی کے کندھوں تک پسینہ ہوگا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ کئی لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اور اس پسینے کی کیفیت بھی بیان کی، فرمایا کہ اس کی حرارت، اس کی گرمی کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ اگر ایک قطرہ اب زمین پہ ڈال دیا جائے تو فرمایا پہاڑ پگھل کر پانی کی طرح ہو جائے۔ فرمایا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا میں رکھ دیا جائے، فرمایا اس کی اتنی گندی بدبو ہے، انسان تو انسان، جانوروں کے دماغ بھی اس کی بدبو سے پھٹ جائے۔ جانور کا دماغ انسان کے بنسبت زیادہ مضبوط ہے، فرمایا انسان تو انسان، جانوروں کے دماغ بھی اس کی بدبو سے پھٹ جائے۔ اتنا سخت دن ہوگا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے سخت دن میں نہ انسان چھپ سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، نہ کہیں بچ سکتا ہے۔ فرمایا ہاں، کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہیں کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا امام عادل، کیا فرمایا؟ امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ، جو بادشاہ ہو اور عادل ہو، حاکم ہو اور انصاف کرنے والا ہو۔ فرمایا کل قیامت والے دن منصف بادشاہ کو، منصف حاکم کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ہر بندہ اپنے اپنے مقام پہ، اپنے دائرہ کار میں حاکم ہے۔ ہم اپنے گھر میں حاکم ہیں، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہم ان پر حاکم ہیں۔ اسی طرح استاد شاگردوں پہ حاکم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی برادری کا بڑا ہے تو وہ حاکم ہے، نیچے اس کی رعایا ہے، سارے لوگ اس کے تابع ہیں۔ تو جو جس مقام پہ حاکم ہے، جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہے، جس کے پاس جتنی بڑی ڈگری ہے، جتنا بڑا وہ حاکم بنتا جائے گا، جتنی اس کی حکومت بڑھتی جائے گی، اتنا ہی اس سے کل قیامت والے دن حساب بڑھتا چلا جائے گا۔ کہاں حاکم ہوگا اسے وہیں کا پوچھا جائے گا۔ جو ایک ایم پی اے ہے اس سے اس کے حساب سے پوچھا جائے گا۔ بہرحال ہر بندہ اپنی جگہ حاکم ہے۔ تو کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والے کو، حاکم کو، عدل کرنے والے کو کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے تابع ہیں، کیا ہم انصاف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہمارے بال، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیوی ہے، ہماری اولاد ہے، کیا جب ہم زمین تقسیم کرتے ہیں ایسا دے رہے ہیں؟ کہیں بیٹی کو محروم تو نہیں کر رہے، یا ایک بیٹے کو زیادہ دے رہے ہیں دوسرے کو آگ کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہ کسی کو نوازا جا رہا ہے، کسی کو محروم رکھا جا رہا ہے؟
کہ ہم جہاں حاکم ہیں وہاں ہم سے سوال کیا جائے گا، یعنی اللہ کل قیامت والے دن انصاف کرنے والے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔